اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج ماہ سفر کی پہلی جمعرات ہے اور جمعرات اور جمعے کا دن، یہ دو دن بڑے مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے دوسروں کے لیے پڑھنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، جو لوگ سیلاب کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ان پر آئی ہوئی اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ٹال دے اور وہ دوبارہ اپنے گھروں میں خوشحال طریقے سے رہنا شروع ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کا ان کو ہی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس عمل کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوستو، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اس پریشانی کو ختم کر دے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں اور بالفرض اگر آپ شب جمعہ کو یہ عمل نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھنا ہے تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یقین جانے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، سب کی نیک حاجات، دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کریں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کر سکتے ہیں، اتنا وقت ہے آپ کے پاس، تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کریں۔ وہ آپ نے اس طریقے سے کرنے ہیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی
مانگنی ہے۔ اور اگر آپ یہی عمل جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا نہیں کرنے، کیونکہ اس وقت میں نفلی عبادت نہیں کی جاتی، تو اس لیے آپ نے اس وقت میں یہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ اس وقت کے علاوہ جب آپ کا جی چاہے آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ پڑھنے کی ترتیب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے وظیفہ انہی اوقات میں پڑھنا ہے جو اوقات میں نے آپ کو بتائے، شب جمعہ کو پڑھیں یا جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنی جلدی اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ ایک بڑی ہی پیاری دعا ہے جو مشکل وقت کی دعا ہے، جسے ہم دعائے یونس بھی کہتے ہیں، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے جب بندہ اپنے سارے معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نے اس دعا کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ اس دعا کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے اس دعا کو صرف 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کم از کم 1 تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ 1 تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، اے میرے مالک میری دعا کو قبول و منظور فرمانا، اے میرے مالک ہم پر آئی ہوئی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری تمام نیک حاجات، دلی مراد کو پورا فرما دے، اے میرے مولا یہ جو سیلاب جیسی آفت ہم پر آئی ہوئی ہے، اے میرے مالک اپنی رحمت سے اس آفت کو دور فرما دے، اے میرے مولا ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانے کہ جب اتنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم میں سے کسی نہ کسی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب دعا کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو میرے سامنے پھیلاتا ہے تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔